بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جینڈس کے بارے میں۔ یہ آج کل جینڈس بہت زیادہ لوگوں کو ہونے لگا ہے، اور خاص طور پر یہ موسم گرما کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو یہ جینڈس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو جینڈس کی کیا علامات ہیں، اور جینڈس سے ملتی جلتی بعض مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں آنکھوں میں پلاہٹ آ جاتی ہے، لوگوں کی تھوڑی پیشاب میں پلاہٹ آ جاتی ہے، وہ اصل میں جینڈس نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتاتا ہوں۔ جینڈس جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم میں بلی روبین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو لیور ہے اس میں بلی روبین کسی حد تک تو موجود ہوتا ہے، اور یہ بلی روبین یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ پروٹین کو ہضم کرنے میں بہت کارآمد چیز ہے، لیکن جب یہ مقدار میں جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جینڈس کی شکل بن جاتی ہے۔ تو بلی روبین بڑھنے سے جینڈس بن جاتا ہے۔ تو جینڈس کی کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ جینڈس میں آپ کی آنکھوں میں خاصی حد تک پلاہٹ نمایاں ہو جاتی ہے، اور جو عام بندے کی آنکھوں میں پلاہٹ آ جاتی ہے بعض دفعہ، اس سے وہ کافی حد تک ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں پلاہٹ اتر گئی ہے انسان کی، بالکل عام بندے سے تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی پلاہٹ نظر آتی ہے آنکھوں میں، جیسے ایک آنکھ کا حصہ بن گئی پلاہٹ، ایسی پلاہٹ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح جو یورین ہے، یورین میں بھی پلاہٹ کافی حد تک نمایاں ہوتی ہے، اور ڈارک یلو رنگ کا جو ہے یورین کا رنگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسکن جو ہے اس کی فریشنس برقرار نہیں رہتی، اس میں ریڈنس کے یعنی سرخی جو ہوتی ہے اسکن میں، قدرتی جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسکن میں یلو سا کلر اسکن کا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھوک ختم ہو جاتی ہے جینڈس کے پیشنٹ کی، اس کا جو اور اس میں تھکاوٹ اور ویکنس اس قسم کی سمٹمس نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس سے ہٹ کے اگر کسی میں پانی کی تھوڑی سی کمی ہو، اس کی وجہ سے آنکھوں میں جو پلاہٹ نظر آتی ہے، اس میں یہ دیگر علامات نہیں ہوتی۔ اس میں آنکھوں میں ہلکی پھلکی نارمل پلاہٹ سی ہوتی ہے، یلو ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اسی طرح یورین میں بھی تھوڑی بہت پلاہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں نہ بھوک کا کوئی مسئلہ ہوگا، اور نہ بھوک کے علاوہ ویکنس وغیرہ بھی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اور اگر پانی کی مقدار جسم میں پوری کر لی جائے، یعنی پانی والی چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں، یعنی فروٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے، چکنائی والی چیزیں کم کر دی جائیں، تو وہ خود بخود 2 دن میں 3 دن میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جینڈس کے پیشنٹ میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں ویکنس نمایاں ہوتی ہے، اور بھوک خاصی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور نارمل تدابیر سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جینڈس کے پیشنٹ میں احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ جینڈس کے پیشنٹ کو ہر قسم کی چکنائی بالکل قطعاً بند کر دینی چاہیے۔ اس میں جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں، پراٹھا، پکوڑے، سموسے، یہ بالکل بند کر دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ گوشت ہے، انڈا ہے، گوشت، انڈا، اور اسی طرح دیگر ثقیل چیزیں جو دیر ہضم ہونے والی چیزیں، وہ سب بند کر دینی چاہیے۔ مرچ مسالے قطعاً بالکل بند کر دینے چاہیے، اور بالکل لائٹ قسم کی خوراک، اس میں گھیا، کدو، توری اور دال مونگ بغیر چکنائی والی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پانی کی مقدار زیادہ کر دی جائے، صاف پانی زیادہ مقدار میں پیا جائے۔ گلوکوز کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، گنڈیری کا استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے، اور اسی طرح میڈیسنل طور پہ شربت بزوری کا استعمال بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی کا قہوہ وہ بڑا مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، کاسنی کے پتے 50 گرام، اور اسی طرح سونف کی جڑ 50 گرام، اور کاسنی کی جڑ بھی لے لیں 50 گرام تو بہتر ہے۔ کاسنی کے پتے 50 گرام، کاسنی کی جڑ 50 گرام، اور سونف کی جڑ 50 گرام، یہ تینوں چیزوں کو رات کو آپ ایک جگ پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اٹھ کر زیادہ بہتر اس کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ پانی بوائل کر کے ایک جگ پانی ہو، اس پانی کے اندر یہ تینوں چیزیں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اٹھ کے اس پانی کو چھان لیں، اور سارا دن آپ نے یہ پانی وقفے وقفے سے پیتے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
جو ہے شربت بدوری کا استعمال زیادہ مقدار میں کریں، گلوکوز زیادہ استعمال میں زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عموماً یرکان جو ہے 8 سے 10 دن کے اندر، 12 دن کے اندر بالکل اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قسم کی معمولی سی بھی کمپلیکیشنز آپ کو محسوس ہوں یا علامات میں فرق نہ آ رہا ہو تو پھر فوراً کسی اچھے طبیب سے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور جو بھائی انشاءاللہ شیئر کریں گے ہمارے چینل کو اور اس کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ ان کا وہ اسکرین شاٹ ہمیں بھیجیں گے، ہم ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔